جو چاہے اب روزہ رکھنا یوم عاشورہ کا وہ رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا فرمایا وہ نہ رکھے۔ وہ یوم عاشورہ ہے، اور عظیم دن میں عظیم عمل جو ہے وہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ شروع اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام اس کا روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ جس وقت رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر اس کے اندر اختیار دے دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہے اب روزہ رکھنا یوم عاشورہ کا وہ رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا فرمایا وہ نہ رکھے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پہ آپ علیہ السلام کو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا یہ مدینہ کے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی یہودیوں تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق آب کیا تھا، تو اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے نجات عطا کی روزہ رکھا۔ یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ، کہ ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا سمنا یوم التاسع انشاءاللہ، فرمایا آئندہ سال ہم 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، فرمایا یہودیوں کی عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ تو یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے 9 محرم الحرام کا بھی 10 کے ساتھ ملا کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو جس وقت ہم صرف 10 کا روزہ رکھیں گے پھر یہ یہودیوں کے ساتھ موافقت ہو جائے گی، تو موافقت سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام نے 9 کا بھی ساتھ روزہ رکھنے کا حکم ارشاد کیا۔ اور ایک دوسری حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوموا قبلہ او بعدہ، فرمایا یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام اس سے پہلے ایک روزہ رکھو یا اس کے بعد ایک روزہ رکھو، یعنی یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ایک روزہ ملانا ہے، وہ آپ 9 کا ملا لیں یا 10 کا ملا لیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شہر اللہ المحرم، فرمایا اللہ کے مہینے محرم کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرضی نماز کے بعد افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ اللیل، رات کی نماز یعنی نماز تہجد۔ تو یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اور اس عظیم مہینے کے اندر عظیم دن وہ یوم عاشورہ ہے، اور عظیم دن میں عظیم عمل جو ہے وہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت
ایک دوسرے انداز میں یہ بھی بیان فرمائے یکفر السنۃ الماضیہ، جو شخص یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرات ناظرین، 10 محرم الحرام کا دن یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے ہاں جو ہے معیار تبدیل ہو چکا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس دن کو کھانا کھانے، کھانا پکانے، کھانا تقسیم کرنے، سبیلے لگانے، ان چیزوں کا دن سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا شریعت کے ساتھ اور اس دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس دن کو جو ہماری زندگی کے اندر آ رہا ہے عظیم دن، اس کو اپنے لیے عظمت والا بنانے کے لیے اس دن روزہ رکھیے۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت کہا کہ ہم آئندہ سال 7 کا بھی روزہ رکھیں گے، نبی علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، آپ کے صحابہ نے بھی روزہ رکھا، حتیٰ کہ آپ کی صحابیات نے بھی روزہ رکھا، اور یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات وہ اپنے بچوں کو بھی اس دن روزہ رکھوایا کرتی تھی۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد بسنے والی بستیوں میں یہ حکم بھیجا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، تو فرماتی ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا، اور ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے روتے، ہم اپنے بچوں کو کھلونے دے کے ان کو کھیل کے دھیان لگا دیتی تاکہ بچے جو ہیں وہ بھی یہ روزہ جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں، ہماری خواتین بھی روزہ رکھیں، ہمارے بچے بھی روزہ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔